بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ہم حصوں میں بانٹ کر پیش کرتے ہیں۔ ایک حصہ مکی زندگی کا ہے اور ایک مدنی کا۔ مکی زندگی کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3 سال تک خفیہ دعوت دی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ عرب جو عرصے سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور باقی ساری دنیا والے بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے، اور اچانک ان کے سامنے ایسی بات آتی جو ان کے نظاموں کو توڑنے والی ہوتی تو بہت بڑی ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ کو یہی مقصود تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خفیہ طور پر دعوت کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ان کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق تھا۔ ان میں آپ کے گھر والے لوگ، آپ کے قریبی دوست تھے جن کے ساتھ آپ کی جان پہچان تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور ہمیں حق کے علاوہ کوئی بات نہیں بتائیں گے، اور آپ کی ہر بات میں خیر ہے اور آپ کو سچے اور امین سمجھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پھر اسلام کی دعوت دی۔ تاریخ میں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ اس ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کا نام، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی شامل ہیں، جو آپ کی زیر کفالت بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ سب کے سب لوگ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح قریبی دوست اور ساتھی تھے، اس طرح وہ لوگوں کے اندر بھی ہر دل عزیز تھے، نرم خو تھے اور اچھی عادتوں کے مالک سمجھے جاتے تھے، اور لوگ آپ کو دریا دل سمجھتے تھے۔ ان کی دور اندیشی، ان کی تجارت، ان کا حسن اخلاق، یہ سب کا سب کام آیا، اور انہوں نے بھی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بڑے اعتماد کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اور ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی جیسے بزرگ لوگ جو وہ اسلام میں شامل ہو گئے، اور یہ ان بزرگوں کا ہر اول دستہ تھا جو انہوں نے اسلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اور شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے اور بھی شخصیات ہیں جن کے میں نام لینا چاہوں گا، وہ ہیں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، اور ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، حضرت ارقم، حضرت عثمان بن مطعون، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑی شخصیات شروع میں ہی اسلام میں داخل ہو گئیں، جن کے نام یہ ہیں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی، سعید بن زید رضی اللہ تعالی، اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی
مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کی تعداد 40 تک بتائی ہے، اور ابن حشام کے اندر صفحہ نمبر 245 سے 262 تک اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ابتدائی مجاہد ہیں، جب آپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔